ایک اور سوال کیا گیا، دوران نماز موبائل بج رہا تھا، اب دوسری رکعت تھی، نماز توڑ کر وہ بند جب کیا موبائل، تو اب کیا وہ پہلی رکعت پڑھنی پڑے گی یا نہیں پڑھنی پڑے گی؟ اب جیسے اس سے گزشتہ یہ سوال تھا موبائل ٹون بج رہی ہے تو نماز توڑنے کا جو عمل، اگر عمل قلیل کے ذریعے سے موبائل بند کر لیا تو نماز نہیں ٹوٹی جی، اور اگر عمل کثیر کے ذریعے سے موبائل بند کیا گیا، یعنی ایسے انداز اختیار کر کے موبائل بند کیا گیا کہ اس انداز کو کوئی دیکھے تو اس شخص کو نماز میں تصور نہ کرے جی کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ اور کام کر رہا ہے، تو اگر عمل کثیر کے ذریعے سے موبائل ٹون بند کی گئی، موبائل آف کیا گیا تو پھر یہ نماز ٹوٹ گئی۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ میں ایک رکعت پہ پڑھ چکا ہوں، تو اب جو میں نماز شروع کروں گا تو دوسری سے اسٹارٹ کروں گا یا پہلی سے اسٹارٹ کروں گا؟ تو اس وقت اگر یہ امام کے پیچھے ہیں جی تو اب امام چونکہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہے تو انہوں نے جس طرح عام مسبوق ہوتا ہے جس کی ایک دو رکعتیں نکل جاتی ہیں، تو اب ان کا معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ یہ جس طرح مسبوق جو بھی رکعت امام پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں جا کے شامل ہو جاتا ہے، اور جو رکعتیں نکل چکی ہوتی ہیں ایک دو تو وہ بعد میں ادا کرتا ہے، تو ان کو بھی ایسے ہی کرنا ہوگا۔ اگر عمل کثیر کے ذریعے سے موبائل کو آف کیے تو نماز ٹوٹ گئی، اب ایک رکعت جو ان کی ادا ہو چکی تھی وہ سمجھیں ختم، جی اب یہ گویا دوسری رکعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ امام جب سلام پھیر دے گا تو سلام پھیرنے کے بعد سب کی تو چار پوری ہو گئی، ان کی ایک رکعت رہ گئی، یہ امام کے سلام پھیرنے کے وقت پھیرتے وقت یہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی ایک رکعت پوری کریں گے۔ اور اگر اکیلے پڑھ رہے تھے تو پھر تو چاروں پوری پڑھنی ہے۔ اکیلے پڑھ رہے تھے تو اس صورت میں حکم یہ، چونکہ نماز ٹوٹ گئی اس کا مطلب یہ کہ نماز ختم ہو گئی، ایک رکعت پڑھی تھی، دو پڑھی تھی اور اب موبائل بند کیا، تو عمل کثیر کے ذریعے کیا جس کے بارے میں بھی تفصیلی وضاحت ابھی کی گئی، تو اگر ایسے عمل کے ذریعے کیا کہ دیکھنے والا دیکھتا تو یہ گمان کرتا کہ نماز میں نہیں ہے، اگر ایسا عمل ہے تو عمل کثیر ہے، اس کے ذریعے اگر موبائل فون بند کیا تو نماز ٹوٹ گئی اور نماز پھر نئے سرے سے پڑھنی ہوگی۔ مزید کچھ